بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34۔ لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے فرمایا، حیف ہے تم پر، میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا۔ کیا تمہیں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت ہی گوارا ہے؟ جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہیں گویا تم موت کے گرداب میں ہو، اور جان گنی کی غفلت اور مدہوشی تم پر طاری ہے۔ میری باتیں جیسے تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی، تم تو ششد رہ جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ تم کچھ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہو، نہ تم کو کوئی سہارا کہ تم پر بھروسہ کر کے دشمنوں کی طرف رخ کیا جائے، اور نہ تم عزت و کامرانی کے وسیلے ہو کہ تمہاری ضرورت محسوس ہو۔ تمہاری مثال تو ان اونٹوں کی سی ہے جن کے چرواہے گم ہو گئے، اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف سے تتر بتر ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، تم جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ تمہارے شہروں کے حدود دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، مگر تمہیں غصہ نہیں آتا۔ وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اور تم کے غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم، ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں تمہارے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی گرم بازاری ہو تو تم ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے سر کے دوبارہ پلٹنا ممکن ہی نہ ہو۔ جو شخص کہ اپنے دشمن کو اس طرح اپنے قابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے، تو تم اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور سینے کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور و ناتواں ہے۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا۔